Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کے اندر ہم نے رکوع بھی پورے کر لیے اور سجدوں کی دعاؤں کو بھی پڑھ لیا۔ سجدوں کے دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طرح کی یہ دعائیں ثابت ہیں۔ یہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو اس کے دوسرے سجدہ کرنے سے پہلے یہ جو دعائیں ہیں یہ دو طرح کی دعا ہے۔ چھوٹی جو دعا ہے یہ نیچے جو میں نے لکھی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، رب اغفر لی اور رب اغفر لی، دو مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ چھوٹی دعا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ سے یہ پوری دعا یہ بھی ثابت ہے۔ اس میں سے بعض احادیث کے اندر یہ دو الفاظ جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، ایک ورفعنی کا لفظ اور ایک وجبرنی کا لفظ، اور بعض کے اندر دوسری حدیث کے اندر باقی الفاظ سارے کے سارے موجود ہیں۔ یہ دو الفاظ ایک حدیث کے اندر نہیں ہیں اور دوسری کے اندر موجود ہیں، اور دونوں حدیث کو ملایا جائے پھر دونوں سے الفاظ ملتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے یعنی محدثین نے اس پوری دعا کو اکٹھا کر کے ان الفاظ کو اس طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ دونوں احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بعض ہیں یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض دعاؤں کے اندر اس طریقے سے ہے، اور بعض میں اس طریقے سے جو میں نے لکھی ہے وارحمنی وجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی اور وارزقنی کی صورت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو لیجئے یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھیے اور اس کا مفہوم بھی سمجھیے کہ ہم نے دو سجدوں کے درمیان کے اندر جب اس دعا کو کرنا ہے تو ہم اس دعا کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس انداز سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ بخشنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر تو ذنبی کے معنی علیحدہ سے ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے یا مجھے بخش دے۔ دوسری دعا اس کے بعد دیکھیں گے ایک ایک لفظ پوری کی پوری دعا اس کے اندر شامل ہے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس بندے کے اوپر شامل حال ہو گئی اس کو دنیا آخرت کی کامیابیاں مل گئیں، اور اس کو کیا چاہیے؟ رحمت ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کے اندر بھی موجود ہے اور آخرت کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ رحمت ایسی رحمت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں میں بھی نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت نہیں ہے تیری رحمت کی، میں نے تو نیکیاں بڑی کی ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کہے گا اچھا چل پھر اس کے اعمال کا ذرا موازنہ تو کر کے دیکھو۔ جب اس بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہ حبا منصورہ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں زندگی کے اندر کمایا، وہ سب کا سب خواب و خاسر ہو جائے گا اور بالکل خاک بن کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت یہ تمام کے تمام اعمال کے اندر ہمارے وزن پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب بھی اس کے اندر یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو بھی نزول فرما دے۔ اللہ کی رحمت نازل ہو گئی تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وجبرنی، اور میرے نقصانات کو پورے فرما دے، جس قسم کے بھی مالی جانی جو بھی ہمارے نقصان ہو گئے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وارفعنی، اے اللہ مجھے بلندی عطا فرما۔ کس قسم کی بندے کو بلندی چاہیے؟ جو بھی بلندی عطا کرنا چاہتا، ہر جائز ضرورت کی بلندی اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہ بلندی عطا کرے گا۔ تعلیم کی بلندی ہے اور اسی طریقے سے دیگر اپنے معاملات کی بلندی ہے۔ جس طرح کی بھی انسان معاشرے کے اندر بلندی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، یہی وہ بلندی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بلندی کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت والا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے الفاظ کا استعمال کیا ہے نا، کئی مقامات پہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہدایت دینی ہے، اللہ نے ہی گمراہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یہ باتیں کرنے کی؟ اللہ نے تو پہلے سے فیصلے کر دیے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت دیا جانا اور اللہ تعالیٰ کا گمراہ کیا جانا یہ بندے کے اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ بندہ جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کے دیکھتے ہوئے، ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کو یا تو ہدایت دیتا ہے یا پھر بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ بندہ شکر کرنے والا بھی ہو، بندہ ایمان لے کے آنے والا بھی ہو، اللہ اپنے بندے کو عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تو اپنے بندے کو ہر وقت چاہتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبتیں کرنے والا، وہ تو رحمتوں کا منبع ہے، وہ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، میں ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ کسی شاعر نے اس کا ترجمہ آیت کے اندر کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جب بندہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا تو اللہ پھر کیسے بندے کو بدلے گا؟ قرآن پہ ایک دوسری آیت کے اندر دیکھیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف پھر چلا دیتے ہیں۔ جس طرف بندہ جانا چاہتا ہے اللہ بندے کو اس طرف چلا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو پیدا کرے دنیا کے اندر عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو گمراہ کر دیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بندے کے اعمال کی بدولت بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، بندے کی اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو جیسے اعمال ہیں اسی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو اسی راستے کے اوپر چلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت، وحدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت نصیب کر دے، اور اس کے بعد وعافینی، اللہ مجھے عافیت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے بیماریوں سے، جس قسم کی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہیے یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے دے۔ اب رزق جو ہے یہ صرف اور صرف روزی روٹی کی صورت کے اندر رزق نہیں ہوتا، انسان کا مکان رزق ہے، انسان کی دکان رزق ہے، انسان کا کپڑا رزق ہے، انسان کے جسم کے سارے تندرست اعضاء رزق ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بندے کو عطا کر رکھی ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں رزق کے اندر آتی ہیں کہ ورزقنی، اللہ تو مجھے رزق عطا فرما دے۔ یہاں تک دیکھیں یہ ایک ایک لفظ کو ہم دیکھتے جائیں کہ ہم دو سجدوں کے درمیان کے اندر معمولی سا وقفہ ہوتا ہے اور اس دوران ایک ایک لفظ کے اندر کتنی جامع قسم کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، میرے نقصانات کو پورا کر دے، مجھے بلندی عطا کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے رزق دے دے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو انسان کو چاہیے۔ یہ دنیا کی تمام ضروریات یہی ہیں۔ کامیابی کے لیے ہدایت ہے، کامیابی کے لیے بخشش ہے، کامیابی کے لیے رفعت اور بلندی ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی ضروریات کو دیکھا جائے تو دیکھیں جی وجبرنی ہے اس کے اندر موجود، اور اسی طریقے سے ورفانی بھی موجود ہے، عافینی موجود ہے، ورزقنی موجود ہے۔ یعنی اس دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ رہا ہے اور آخرت بھی مانگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو دنیا عطا کر، تو اچھی اور بہترین دنیا عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت عطا کر تو آخرت بھی مجھے بہترین عطا کر۔ اس سے پچھلا اگر ٹکڑا پڑے نا آیت کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے صرف اور صرف دنیا عطا کر دے، اللہ فرماتے ہیں پھر آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، دنیا تو اس کو دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بندہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے نا ہم دنیا کے اندر ساری کی ساری دنیا اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس بندے کے لیے پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا، آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، سب کچھ دنیا کے اندر اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر یہ دنیا کے اندر اعمال لے کر بس پھر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور آخرت کے اندر ناکامی، نامرادی، خسارہ، نقصان اور جہنم اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ دنیا دے تو اچھی دنیا دے، اور آخرت دے تو وہ بھی ہمیں اچھی عطا فرما، یا بھلی آخرت بھی عطا فرما، دونوں کی دعا کیا کریں، صرف دنیا کی دعا نہ کریں اللہ دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما۔ تو اس دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا بھی مانگ رہے ہیں،
اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے آخرت کو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا کر لیجئے، یا پھر یہ آخر والی جو دعا رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ 2 مرتبہ یہ دعا کے کلمات ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مختصر سے ہوتے ہیں، چھوٹی پڑھنی ہے دعا تو اس کو پڑھ لیا جائے، یہ مکمل پڑھنی ہے تو اس کو پڑھ لیا جائے، دونوں پڑھنی ہے تب بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی پڑھ لیا جائے۔ تو یہ بہترین قسم کی جامع قسم کی دعا ہے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اس کے اندر خزانے چھپائے ہیں، کون کون سی بندے کے لیے دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو، اپنی کرم نوازیوں کو بندے کے لیے عطا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں دنیا بھی احسن عطا فرمائے، اللہ آخرت بھی ہمیں کامیابیوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله تعالى أعلم بالصواب، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔